اہل سنہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ العلیم بالعلم، القدیر بالقدرہ، البصیر بالبصر. اس طرح دوسری صفات کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کا تعارف اس طرح ہوتا ہے. سمجھ لگی نا؟ تو یہ اللہ النفس سے مراد پھر کیا ہو گیا؟ الذات المتصفہ بالصفات الکمالیہ. الکمالیہ یہ ہے نفس سے مراد. مجموع فتاویٰ کے اندر شیخ الاسلام نے لکھا 9 نمبر جلد 292 صفحہ، 9 نمبر جلد 292 صفحہ، اس میں اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے نفس لفظ کی. باقی یہ دوسرے یہ طویلیں وغیرہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے نفس کی. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہوا ہے اس پر کتاب التوحید کے اندر کہ نفس کا اطلاق اللہ پر اس معنی میں صحیح ہے. یہ الذات المتصفہ بالصفات الکمالیہ یہ مراد ہے. اس طرح یہ صفات المحبہ اس کی طویل ابھی آپ سن چکے تھے. یا تو مغفرت کے ساتھ طویل کرتے ہیں محبت یعنی بخش دینا یا ارادہ بخشنے کا ارادہ کرنا یا رحمت کا ثواب دینے کا ارادہ کرنا یا اکرام کا ارادہ کرنا. ارادۃ الاکرام عربی میں لکھ لیں ارادۃ الثواب یا ارادۃ الاکرام. یہ ارادۃ الفیض پہلے آپ نے لکھا تھا قرطبی سے. اس طرح کی طویلیں یہ صحیح نہیں ہیں. لیکن معتزلہ کی طویل کیا تھی؟ نفس ثواب. ارادہ نہیں لاتے وہ، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو. معتزلہ نفس ثواب یعنی ثواب ہی. یہ بھی اہل سنہ کے نزدیک جو ہے نا اور معتزلہ کے نزدیک ایک مسئلے میں اختلاف ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے نا کسی کو، معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ثواب دینا اللہ پر واجب ہے، فرض ہے اللہ پر ثواب دینا. اہل سنہ کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے فرض نہیں ہے. اگر کسی کو دے دینا اس کا فضل ہے، یہ یعنی اس کی مہربانی ہے مخلوق پر. اپنے فضل کے ساتھ اس نے دینا ہے. جس کو کسی کو بخشنا ہے اپنے فضل کے ساتھ. یہ اہل سنہ کا موقف ہے. حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے نا. حدیث لن يدخل احدكم بعمله الجنة الا ان يتغمده الله برحمته قيل بلى انت يا رسول الله قال بلى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے یہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے نا اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے. یہ اس کا فضل ہے. لیکن اگر کسی کو عذاب دینا ہے نا یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے، یہ اس کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے اس کا. یعنی اگر کسی کو بخش دے تو فضل ہے، اگر کسی کو عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے، یہ ظلم نہیں ہے عذاب دینا. اور یہ بخشنا واجب نہیں ہے اللہ پر، یا جنت میں داخل کرنا یہ اللہ پر فرض نہیں ہے. اگر کر دے تو اس کی مہربانی ہے، فضل ہے. لیکن معتزلہ کہتے تھے کہ ہر نیکی کا اجر ثواب دینا یہ اللہ پر فرض ہے، واجب ہے. یہ اہل سنہ کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں. یہ بھی فرق ہے ان کا. یہ مجموع فتاویٰ 2 نمبر جلد 354 صفحے میں یہ ہے ان کی طویل. اور یہ ایک صفت بتائی تھی پہلے اندیہ جس طرح بل احیاء عند ربہم شہداء کے بارے میں ہے نا سورۃ البقرہ میں بل احیاء عند ربہم ہے، اور سورۃ آل عمران میں ہے نہیں سورۃ بقرہ کے اندر بل احیاء، اور سورۃ آل عمران میں ہے بل احیاء عند ربہم. آل عمران میں 169 نمبر آیت ہے. یہ امام قرطبی نے اس کی طویل کی ہے کہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ قرطبی تفسیر میں نا بہت طویلیں ہیں سلف کے خلاف، سلف سے ہٹ کے. قرطبی کہتے ہیں کہ فی ہے حذف و مضاف، مضاف محذوف ہے. عند ربہم مضاف محذوف ہے. اب وہ مضاف کیا نکالا انہوں نے؟ عند کرامات ربہم. عند ربہم سے مراد لیتے ہیں عند کرامات ربہم. یہ مضاف محذوف نکالا ہے.
سمجھ لگی نا۔ اور سیبویہ کے قول سے مدد لی ہے امام قرطبی نے، سیبویہ نحوی ہے نا، انہوں نے کہا فہذا اندیت الکرامات لا اندیت المسافہ والقرب، یہ سیبویہ نے کہا ہے ھذا اندیت الکرامات لا اندیت المسافہ والقرب۔ ایک تفسیر قرطبی 4 نمبر جلد ہے، 274 صفحہ ہے قرطبی کا۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، یہ فرشتوں کے بارے میں ہے نا، سورۃ الاعراف 206 نمبر آیت۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیرے رب کے پاس ہے نا وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے۔ امام قرطبی یہاں کہتے ہیں واللہ تعالیٰ بکل مکان، اللہ تو ہر جگہ میں ہے، لأنہم قریبون من رحمتہ، فرشتے اس کی رحمت کے قریب ہیں۔ یہ طویل ہے، طویل سمجھ لگی، کل قریب من رحمتہ فہو عندہ، یعنی ہر وہ جو اللہ کی رحمت کے قریب ہے نا وہ عندہ ہو، وہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ عندہ ربہ ہی۔ یہ طویل ہے، یہ تفسیر قرطبی 7 نمبر جلد ہے، 356 صفحہ۔ اب ابن قیم نے ویسے بہت رد لکھا ہے اس کا، قرطبی کا قصیدہ نونیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ فرشتے جو ہے نا اونچے ہیں، بلند ہیں، کئی فرشتے تو حاملین عرش بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، وہ تسبیح میں لگے رہتے ہیں، ہاں جی، وہ یہ بھی عبادت ہے ان کی۔ تو اتنے قوی طاقتور فرشتے ہیں کہ وہ بھی تکبر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے آگے متواضع ہیں، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تو انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور، خلق الانسان ضعیفا، یہ تکبر کر لیتا ہے، سمجھ لگی نا۔ اللہ کی شان اور عظمت اور جلالت اتنی ہے کہ فرشتے بھی خوف کھاتے ہیں اس سے، حالانکہ فرشتے بڑے قوی ہیں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ فرشتوں کی تسبیح یہ ہوتی ہے سبحانہ ما اعظم شانہ، فرشتوں کی تسبیح کے کلمات صحیح جامع صغیر میں روایت ذکر کی ہے، یہ سبحان اللہ ما اعظم شانہ یا سبحانک اللہم ما اعظم شانک، یہ کلمہ بہت بہترین ہے، یعنی تسبیح کے لیے فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ یہ تعجب ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور شان کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، وہ حیران ہی ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اعظم شانہ، یہ تعجب ہے نا، فعل تعجب، یعنی تعجب کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عظمت اور شان اور جلال اتنا ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اتنی عظمت ہے کہ حیران ہو کے وہ کہتے ہیں سبحانہ ما اعظم شانہ۔ لیکن یہ طویل کر رہے، کہتے ہیں اللہ تو ہر جگہ میں ہے، تو اس سے مراد ہے اس کی رحمت کے قریب ہونا۔ یہ صحیح نہیں ہے تفسیر، سمجھ لگی نا۔ اس طرح یہ صفت الید ہے نا، اس کی تعویل تفسیر قرطبی کے اندر بہت جگہ پر جو ہے نا نعمت کے ساتھ کی ہوئی ہے، نعمت کے ساتھ، نعمت۔ یہ ادھر 6 نمبر جلد ہے، 232 صفحہ، 239 صفحہ، 240 صفحہ، 15 نمبر جلد ہے، 228 صفحہ، 277 صفحہ، اس طرح 278 صفحہ، 279 صفحہ، 16 نمبر جلد 267، 268، 68 صفحہ۔ اتنی جگہ پر جو ہے نا ید کی طویل کی ہے نعمت کے ساتھ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ کے اندر ان کا خوب رد کیا ہوا ہے۔ یہ وہاں ید کا نکال کے دیکھ لینا، نسخے مختلف ہو گئے ہیں اس کے، ویسے صفحات بدل گئے ہیں، لیکن فرشت میں نظر پھیرتے ہیں تو اسی وقت سامنے آ جاتا ہے ید کا، یہاں بیان ہوگا نا
یہ مختصر الصواعق المرسلہ وہ دیکھ لیں، اس کا ایک ہی ویسے نسخہ ہے۔ اور بھی اہل علم نے رد لکھا ہوا ہے ان کا۔ یہ ید کی تعویلیں ویسے دو کرتے ہیں، یا تو نعمت کے ساتھ کرتے ہیں یا قدرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور یا کبھی قوت کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ ید قوت، قدرت اور نعمت، یہ تعویل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، قدرت بھی صفت ہے، نعمت دینا یہ بھی اللہ کی صفت ہے، انعام اور قدرت یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ لیکن ید سے یہ مراد لینا کہ ید سے یہی مراد ہے، تو پھر تو ید کی تو نفی ہو گئی نا، ید کی تو نفی نکل آتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، تعبیر ہمیشہ جو ہے نا اس سے دو صفات کو ایک کرنا لازم آ جاتا ہے۔ صفت رحمت ہے مثلا یہ، اور جس کے ساتھ اس کی طویل کی گئی ہو نا، تو صفت رحمت کی تو نفی ہوگی پھر رحمت۔ اس طرح ید کی جس صفت کے ساتھ بھی، حالانکہ فقہ اکبر میں لکھا ہوا ہے، جو یہ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے یہ فقہ اکبر، اس میں لکھا ہوا ہے ید کی تعبیر قدرت کے ساتھ، یہ نہیں صحیح۔ معتزلہ کرتے تھے یہ تعویل، معتزلیوں کی تعویل ہے یہ پہلے، وہی ان میں آ گئی بعد میں اشاعرہ کے اندر، ماتریدیہ کے اندر۔ وجہ وہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ید اگر مراد لے لیں تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ذہن میں فوراً جو ہے نا ید سے انسان کا ید ذہن میں آ جاتا ہے، پھر کہتے تھے کہ ہو یہ تو مخلوق ہے، مخلوق تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے پاک ہے، تو اس لیے جو ہے نا پھر طویل کر دیتے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی شان کے لائق، مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے لائق ہے، وہ پھر کبھی بھی اس طرح نہیں یہ لازم آتا ہے۔ سلف کے نزدیک یہ نہیں تھا کہ وہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح سمجھتے تھے۔ امام سعید بن عثمان دارمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نا کتاب الرد علی الجہمیہ، انہوں نے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ہماری طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح سمجھتے ہیں، یہ ہم پر تہمت ہے، بہتان ہے ہم پر ان کا، ہم کہاں یہ سمجھتے ہیں، ہم بالکل نہیں یہ سمجھتے۔ وہ جارحہ لفظ بولتے ہیں، یہ معطلہ جو ہے نا یہ جو طویلیں کرتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے جارحہ مقرر کرتے ہیں، اللہ کے لیے جارحہ ثابت کرتے ہیں۔ جارحہ یہ جوارے جو ہے نا انسان کے لیے ہے نا، حالانکہ سلف جو ہے نا یہ لفظ نہیں بولتے تھے اللہ کے لیے مخلوق کی طرح، وہ تو اللہ کی شان کے لائق جس طرح اللہ کا ہاتھ ہے نا، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، بے مثل ہے وہ سمجھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بے مثل ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی دی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ساتوں آسمانوں کو جو ہے نا وہ پکڑ سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، اس سے بے مثلیت نہیں ثابت ہو جاتی؟ کیا ہے مخلوق کے اندر کوئی ہاتھ اتنا کہ جو ساتوں آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر؟ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پڑھ کے جو ہے نا بخاری کے اندر حدیث کہ زمینوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر رکھ لے گا، اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، تو یہ بے مثلیت نہیں ثابت ہو گئی؟ ہے اس طرح کی انگلی کسی کی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی انگلی وہ بے مثل ہے کہ ساتوں یعنی زمینیں جو ہے نا وہ اپنی انگلی پر رکھ لے۔ اس طرح اللہ کہے گا اس وقت انا الملک، میں ہوں الملک بادشاہ، این ملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ سارے جو ہے نا وہ خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، مقہور مغلوب۔ جب اللہ کہے لمن الملک اليوم، سب خاموش، اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، یہ جلالی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، قہر۔ صفات کی بھی قسم ہے، جمالی صفات، جلالی صفات۔ یہ قہر جو ہے نا یہ عظمت اور جلال، یہ بھی صفتیں ہیں اللہ کی، یہ جلالی صفات ہے۔ انتقام لینا، مواخذہ کرنا، ان بطش ربک لشدید، یہ بطش، یہ سب
جلالی صفات میں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے نا وہ زیادہ ظاہر ہوگا۔ یہ دیکھ لیں آپ، غضب اللہ کی یہ جلالی صفت ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ غضب ناک ہو جاتا ہے، عذاب آتا ہے قوموں پر۔ تو قیامت کے دن حدیث آتی ہے جب یہ سفارش کرانے کے لیے جائیں گے نا انبیاء کے پاس، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، وہ یہ کہیں گے کہ ان اللہ غاضب الیوم لم یغضب قبلہ قط، آج اللہ اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں ہوگا اتنا غضبناک جتنا آج غضبناک ہے اللہ، میں نہیں سفارش کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دن اس غضب کے اندر شدت ہوگی، زیادہ ہوگا غضب لگی نا۔ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو نہیں سکتا، یہ تو حادث ہے پھر کہ پہلے نہیں ہے اب ہو گیا اس طرح صفات۔ تو اللہ تعالیٰ تو حوادث سے پاک ہے، اس طرح کہہ دیتے ہیں یہ حوادث سے پاک ہے۔ اگر حوادث مان لیا جائے تو وہ محل حوادث لازم آ جائے گا، اللہ کا حوادث کا محل ہونا، اور جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہوگا وہ مخلوق ہوگا، اللہ کا مخلوق ہونا لازم آ جائے گا، یہ باطل ہے۔ لہذا ملزوم بھی باطل ہے، جس سے لازم باطل آیا تو ملزوم بھی باطل ہوتا ہے، اس طرح نفی کر جاتے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے اصل میں یہ حادث اور مخلوق کے درمیان فرق ہی نہیں سمجھا۔ سلف کے نزدیک جو ہے نا یہ کہتا ہے کل مخلوق حادث ولیس کل حادث بمخلوق، یعنی ہر مخلوق حادث ہے لیکن ہر حادث مخلوق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے یہ کتاب التوحید کے اندر کہ اللہ کا حدث جو ہے نا، حدث سے مراد احداث ہے، یہ اسم مصدر ہے حدث احداث کا، یعنی اللہ کا حدث جو ہے نا مخلوق کے حدث کی طرح نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا حدث احداث وہ مخلوق ہوتا ہے، اللہ کا حدث یہ اس کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ مخلوق یعنی صفات پر ہی حوادث کا لفظ بولا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں نا، اختیاری صفات جو اس کی مشیت کے تحت ہوتی ہیں۔ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، یعنی اگر چاہے تو کرے ورنہ نہ چاہے تو نہ کرے، یہ ہوتی ہیں صفات اللہ کی اختیاری۔ اور ان میں وہ جو حدوث ہے نا، یہ وہ نہیں ہے بمعنی خلق و مخلوق، وہ نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کا حادث اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا احداث اللہ کی صفت ہے، وہ غیر مخلوق ہے، لیکن مخلوق کا احداث جو ہوگا نا وہ مخلوق کی چونکہ صفت ہے وہ مخلوق ہوگی، کیونکہ انسان اور انسان کا فعل یہ مخلوق ہے۔ اللہ خلقکم وما تعملون، یہ صحیح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب بھی لکھی ہے، خلق و افعال العباد۔ یہ معتزلہ اس میں بھی مخالفت ہے اہل سنہ کے، وہ بندے کے فعل کو بندے کی مخلوق سمجھتے تھے کہ فعل عبد جو ہے نا افعال العباد یہ عباد کی مخلوق ہیں، عباد یعنی بندہ خود خالق ہے اپنے فعل کا، لیکن اہل سنہ کا موقع یہ ہے کہ بندے کا فعل جو ہے نا اس کا خالق اللہ ہے، اگرچہ فاعل بندہ ہے، کاسب بندہ ہے، کسب اور فعل کے ارتکاب کے اعتبار سے بندے کی طرح نسبت ہوتی ہے اس کی کہ یہ بندے کا فعل ہے، بندے نے یہ کیا ہے، بندے نے ارتکاب کیا ہے، لیکن تخلیق اللہ کی ہے، یعنی اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا نہ کرے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو چھری کاٹ نہیں سکتی کبھی بھی۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان کو ذبح کریں لیکن نہیں ہوئے، کہ وہاں اللہ کا اذن نہیں ہوا ادھر، سمجھ لگی نا۔ بندہ جو بھی کرتا ہے نا اس کا کرنا، یہ سب افعال اس کے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ کا جو کرنا ہے نا اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کہیں گے اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، یہ فرق ہے۔ تو آگے جو ہے نا یہ فوقیت والی صفت اس کی قرطبی نے تعویل کی ہے بے فوقیت الاستیلاء،
بالقہر والغلبہ علیہم، یہ پہلے بھی بتائی تھی آپ کو، استعلاء کی فوقیت قہر اور غلبہ کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غالب ہے، قاہر ہے، یہ فوقیت سے مراد لیتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو سیوطی نے کی تھی نا، تو میں نے بتایا تھا بھی وہی ہے یہ طویل، یہ عام تفسیروں کے اندر ہے، یہ جتنی مؤولین کی تفسیریں ہیں نا، یہ قرطبی تو ایک وہ زیادہ ہیں اس کے اندر، اور انہی کو دیکھ دیکھ کے بعد میں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں نا اکثر میں وہ طویلیں کر جاتے ہیں۔ تو امام قرطبی وہ کرتے ہیں طویلیں تفسیر کے اندر، یہ یعنی صفات کے اعتبار سے سلفی تفسیر نہیں ہے یہ تفسیر قرطبی، یہ خلفی تفسیر کہلائی جائے گی، اگرچہ فوائد ہیں اس کے اندر دیگر، یعنی بہت بسط کے ساتھ توضیح یا جو احکام وغیرہ اس اعتبار سے اچھی ہے یہ تفسیر، صحیح احکام دلائل وغیرہ کافی ہوتے ہیں، تو لیکن اس اعتبار سے جو ہے نا یہ سلف کے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ حافظ ابن قیم نے ان کا رد کیا ہوا ہے اس پر بھی، یہ تفسیر قرطبی میں جو ہے نا کئی جگہ پر ہے یہ تعویل، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تحت تسخیر ہی، یعنی لوگ جو ہے نا یہ فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کی تسخیر کے تحت ہیں، اللہ کی تسخیر کے تحت ہیں، لا فوقیت مکان، کہتے ہیں کہ فوقیت مکان مراد نہیں ہے، دیکھو صریح واضح نفی کر دی ہے کہ فوقیت مکان نہیں ہے ادھر، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو اور فرشتے جو ہے نا وہ پھر نیچے ہوں کہ اللہ ان کے اوپر ہے، اس طرح نہیں ہے، اس کی نفی کر دی ہے انہوں نے۔ یہ تفسیر قرطبی کی 6 نمبر جلد ہے، 399 صفحہ ہے، اس طرح 7 نمبر جلد ہے 6 صفحہ، 10 نمبر جلد ہے 113 صفحہ، کئی جگہ پر ہے یہ۔ ابن قیم نے رد کیا صواعق المرسلہ میں ان کا، کہ آگے صفت العین یہ بھی لکھوائی تھی آپ کو، عین اللہ کی آنکھ ہے، بے مثل آنکھ، لیکن قرطبی نے اس کی طویل کیا ہے ادراک اور احاطہ کے ساتھ اور رؤیت اور حفظ کے ساتھ، یعنی اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھ کے بغیر دیکھنا مراد لیتے ہیں یہ لوگ۔ اس طرح احاطہ، اللہ کا احاطہ ہے ہر شے پر احاطہ، اور اللہ ہر شے کا ادراک کرتا ہے، اس طرح یہ آنکھ کی نفی کر کے جو ہے نا یہ طویلیں ہیں، آنکھ کی نفی کر کے، حالانکہ یہ صفت تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی، ادراک احاطہ رؤیت حفظ رعایہ، لیکن کہ آنکھ کی نفی کر کے یہ مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے آنکھ کی۔ قرطبی 12 نمبر جلد ہے 63 صفحہ ہے، یہ سلف نے ان کا رد کیا ہے۔ کتاب التوحید کے اندر امام ابن خزیمہ نے اس کا رد کیا ہوا ہے، اس چیز کا، یعنی جو عین کی نفی کرتے ہیں نا طویلیں کرتے ہیں، ان کا رد پرانے بھی کرتے تھے وہ معتزلہ وغیرہ۔ صفت المعیہ والقرب، یہ سورۃ الحدید 2 نمبر آیت ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وَهُوَ مَعَكُمْ حَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ حَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یہ سورۃ الحدید ہے 2 نمبر آیت کریمہ۔ امام قرطبی نے جو ہے نا یہ اس کی یہاں طویل کی ہے اس کی معیت کی۔ یہ ابو المعالی جوینی جو ہے نا، امام الحرمین جوینی، وہ بھی طویلیں کرتے تھے نا، انہوں نے تو ویسے آخر میں توبہ کر لی تھی اپنی موت سے پہلے، توبہ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ان کی توبہ لکھی ہوئی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے توبہ ان کی۔ تو نادم بھی ہوئے تھے، ایک دفعہ ان کا مناظرہ بھی ہو گیا تھا ابو جعفر حمدانی کے ساتھ، مناظرے میں ان کا یہ موقف تھا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اور ان کا یہ تھا فی کل مکان، کافی دیر مناظرہ ہوتا رہا، آخر میں پھر انہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے یہ بتا کہ جب دعا کرتے ہیں تو اس وقت توجہ کدھر جاتی ہے؟
ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو توجہ کدھر جاتی ہے؟ جب یہ انہوں نے ان سے کہا نا تو اس وقت یہ لاجواب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ہر طرف توجہ جاتی ہے، پھر بھی لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، جو سننے والے تھے، عوام بھی تھے، کیونکہ عامی بندہ جو ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ عامی بندہ جو ان پڑھ ہے تو وہ بھی جانتا ہے جب دعا کرتے ہیں اوپر کی طرف توجہ ہوتی ہے ہر ایک کی، دعا کرنے والے کی۔ تو اس وقت یہ کہنے حیرانی الحمدانی، 3 دفعہ یہ لفظ بولا تھا کہ حمدانی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے، حیرت میں ڈال دیا کہ میں حیرت میں پڑ گیا ہوں، کیا جواب دوں؟ پھر تسلیم کر لیا تھا انہوں نے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر۔ انہوں نے اس نے کہا تھا کہ کیا اس وقت توجہ نیچے جاتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، پیچھے جاتی ہے یا سامنے جاتی ہے کہ اوپر جاتی ہے؟ توجہ کدھر جاتی ہے؟ دعا کرنے والے کی۔ پھر ان کو سمجھ لگی تھی اس وقت۔ یہ جو ہے نا جوینی نے پہلے، حالانکہ وہ جب اس پر ڈٹے ہوئے تھے نا اس موقف پر، یعنی مناظرے ہونے سے پہلے عام جب بیان کیا کرتے تھے تو یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ فی کل مکان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہتے ہیں کہ ان کا اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں ہونا یہ برابر ہی ہے، یہ کہہ دیا ہے تقریر کے اندر۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے تھے نا 7 آسمانوں کے اوپر، تو ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے سمندر کی تہہ میں، تو یہ کوئی فرق نہیں تھا، برابر ہی ہے، قرب یعنی برابر کا ہے۔ اس وقت انہوں نے پھر لوگوں نے بہت جو سامعین تھے وہ خوش ہو گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا جن کو یہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے سونے کے درم دینار جو ہے نا وہ نصابر کر دیے، ان پر لٹا دیے، خوش ہو گئے کہ بہت اچھا بیان کیا ہے۔ یہ امام ابن قیم نے بھی لکھا ہے یہ اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اور امام ابن تیمیہ نے بھی ان کا یہ نقل کیا ہے۔ قصیدہ نونیہ کے اندر بھی بلکہ ابن قیم نے لکھا ہوا ہے، یہ شعر بنائے ہیں اس پر۔ اور قرطبی نے بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ قرطبی 17 نمبر جلد ہے 337 صفحہ، اس جگہ پر امام الحرمین جوینی کا قول لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی عید کے تحت آ گیا ہے یہ اینما کنتم، یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ لیکن سلف تو یہ کہتے تھے کہ یہ معیت جو ہے نا یہ 2 طرح کی ہے، 2 قسمیں ہیں اس کی۔ ایک معیت جو ہے نا یہ عامہ ہے، عامہ، ایک معیت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت۔ عامہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف میں ہر شے ہے، اس سے باہر کوئی شے نہیں ہے۔ اس طرح دیکھنے میں اوجل کوئی شے نہیں ہے، علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اس طرح کی آیتیں بہت ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس آیت کے اندر جو ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے اور جاننے کے اعتبار سے ہے۔ اس کو وہ قرینہ بناتے تھے جو اس کے آخر میں ہے نا واللہ بما تعملون بصیر، کہ آخر میں یہ ہے بصیر، یعنی جو بھی تم کرتے ہو نا ماں کے اندر عموم ہے، اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی عرش پر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ بھی جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے اور اس پر قدرت بھی ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے جیسے چاہے، جانتا بھی ہے۔ اس اعتبار سے معیت ہے، یہ معیت عامہ۔ یہ عامہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سب ہی آ جاتے ہیں، اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں، مومن بھی آ جاتے ہیں، انبیاء وغیرہ، یعنی یہ برابر ہے معیت۔ اور خاصہ دوسری ہے جو خاص ہوتی ہے یعنی متقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، جیسے صابرین، ادھر بھی مع کا لفظ آ گیا نا، صابرین کے ساتھ، وہ خاص ہوتی ہے۔
مع المتقین، مثلا اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا ان معی ربی سیہدین، ان معی، یہ چونکہ خاص ہو جاتا ہے نا، خاص، یہ عموم نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں۔ اس سے وہ نصرت اور مدد کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ مدد کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری تائید کرے گا، مدد کرے گا، کیونکہ انبیاء کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ پر۔ ظاہری اسباب اور ظاہری تدبیریں چاہے جس طرح کی بھی ہونا، اس وقت بھی نبی کو اللہ پر پورا توکل ہوتا ہے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے۔ اب ظاہر تو بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پر، بحر کلثوم کے کنارے پر کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ ہمیں تو ابھی ہمارا ادراک کیا جانے والا ہے۔ یہ آل فرعون پیچھے وہ لشکر بھاگا آ رہا تھا، بڑا اسلحہ بھی ان کے ساتھ تھا، گھوڑے تھے ان کے پاس، تو بڑی قوت کے ساتھ آ رہے تھے، یہ ان سے تھوڑے تھے اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے۔ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل تھا، تو ایسے ہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا تھا، آپ جب سوئے ہوئے تھے نا، بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، جس نے آپ کی تلوار جو ہے نا وہ پکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور اٹھائی ہوئی تھی ننگی تلوار، کہنے لگے من یمنعک منی، من یمنعک منی۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا توکل تھا اللہ پر، آپ نے فرمایا اللہ اللہ یمنعنی منک، تو یہ کہنا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی نا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی، پھر اس کو کہا من یمنعک منی۔ دیکھیں اللہ نبی کا یہ توکل اور ہے بھروسہ۔ ادھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں حزن پیدا ہو رہا تھا کہ مشرکین جو ہمارا تعاقب کرنے کے لیے آئے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا نا، یعنی اس نے اپنے پاؤں کی طرف، تو ہم نظر آ جائیں گے، کیونکہ وہ پہاڑ کی غار اس طرح تھی کہ وہ اوپر بھی پہاڑ، وہ اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور بکر نے سر اٹھا کے دیکھا تو وہ نظر آ گئے، وہ دور دراز دیکھ رہے تھے، آس پاس دیکھ رہے تھے، لیکن ابو بکر کے دل میں آیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے نیچے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے مدد کی تھی نا۔ یہ معیت خاصہ، پہلی ہے معیت عامہ، تو انہوں نے وہ معیت سے مراد وہ لے لی ہے جو فی کل مکان اللہ۔ یہ تو ویسے جہمیہ کا نظریہ تھا، عام عقیدے کی کتابوں میں لکھا ان کا موقف، اللہ کے بارے میں کہتے فی کل مکان، اور بعد میں اسی سے آگے حلول، حلولیہ، انہوں نے یہ کہ اللہ ہر شے کے اندر ہے، اللہ ہر شے کے اندر حلول کیے ہوئے ہے، یہ حلولیہ ہے۔ یہ کئی عام ہی سمجھتے ہیں حلول، حلول عام یعنی ہر شے میں، کئی خاص سمجھتے ہیں صرف اولیاء میں حلول، بزرگوں میں حلول۔ یہ اس طرح یہ وہ حسین بن منصور حلاج ہے نا، اس کا نظریہ تھا یہ کہ اللہ حلول کر جاتا ہے، حلول یعنی سرایت کر جاتا ہے یہ اولیاء کے اندر، بزرگوں کے اندر۔ یہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جس میں وہ حلول کر گیا ہونا تو وہ کہہ سکتا ہے انا ہوا، انا ہوا، یعنی اس کی زبان پر یہ آ سکتا ہے کلمہ انا الحق، کہ میں حق ہوں، میں وہی ہوں، یہ کہہ سکتا ہے۔ یہ حلولیہ ان کے رد میں اہل علم نے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، یہ کشف المحجوب کے اندر بھی اس کے ان کے رد میں لکھا ہوا، حلولیہ کے رد میں، بلکہ کشف المحجوب کے اندر جو ہے نا ان کو لعنتی فرقہ قرار دیا گیا، وہ اباحیہ ہے، سچ اباحیہ،
حلولیہ کا بھی رد ہے، اباحیہ کا بھی رد ہے۔ اباحیہ علیحدہ ہے، جن کو کلندریہ کہتے ہیں، کلندریہ، دین و دنیا سے آزاد، شرعی احکام سے آزاد، ان کے بارے میں علیحدہ تفاصیل ہیں۔ ویسے ادھر چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہ، اسی سے پھر وجودیہ یہ عقیدہ پھیل گیا ہے۔ وجودیہ تو ہر شے، ایک تو ہے نا ہر شے میں ہے، ایک ہے ہر شے وہی ہے۔ ہمہ اوست اس کو فارسی میں تعبیر کرتے ہیں، ہمہ اوست، کہ تمام وہی ہے، سب وہی ہے، ہر شے وہی ہے۔ یہ صرف کل اور جز کا فرق رکھتے ہیں، کل جز کا فرق، کہ وہ کل ہے، یہ کائنات اس کا جز ہے اتنا۔ حالانکہ کتاب و سنت کے صریح خلاف ہے، یہ کفریہ نظریات ہیں، یہ لوگوں کے اندر پھیل گئے ہیں یہ۔ بہرحال آگے جو ہے نا ایک صفت کلام، یہ جس کی تعویل کرتے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا اللہ، اس کے نفس میں ہوتا ہے، یعنی کلام نفسی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اس کو، کلام نفسی، لیس بصوت ولا حرف انما هو نفسی القدیم، انما هو الکلام النفسی القدیم، یہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے ان کا بہت رد لکھا، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہے، یہ 101 صفحہ عام درسی نسخہ جو ہے نا اس کا 101 صفحہ، مجموع فتاوی ابن تیمیہ 6 نمبر جلد 525 اور 526، اس میں رد ہے ان کا۔ اور اس طرح شیخ الاسلام امام شوکانی کا ایک رسالہ ہے التحف فی مذاہب السلف، التحف فی مذاہب السلف، اس میں سلف کے منہج اور عقیدے کی تائید کی ہے امام شوکانی نے۔ تو جو کلام نفسی کے قائل ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 90 وجوہ سے ان کا رد کیا ہے، اس کو باطل قرار دیا ہے 90 وجوہات سے۔ اسی کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے التسعینیہ فی الرد علی من قال بالکلام نفسی، التسعینیہ کتاب کا نام ہے، یہ چھپی ہوئی ہے عام عربی کے اندر۔ التسعینیہ نام اس لیے رکھا کہ 90 وجوہ سے اس کو باطل قرار دیا ہے کلام نفسی کو۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ لفظی ہے، لفظی، اور عقلاً بھی یہ صحیح ہے، نفسی کہنا عقل کے خلاف ہے، کیونکہ وہاں یہ بندہ جب کہتا ہے نا کہ اللہ کا کلام نفسی ہے، لفظی نہیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ جو کلام نہ کر سکے وہ عاجز کہا جاتا ہے، عاجز۔ جو کلام کر سکے اپنے اختیار کے ساتھ وہ مختار ہے، مختار، قادر۔ اللہ قادر مختار ہے کہ کلام کرنے پر قدرت ہے، اپنے اختیار کے ساتھ جب چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے کلام کر سکتا ہے، اور اس کا کلام بے مثل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب التوحید میں باب باندھے ہوئے ہیں، جبرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، نبیوں کے ساتھ کلام کرنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام، قیامت والے دن اہل محشر کے ساتھ کلام کرنا، حساب و کتاب لینے کے وقت، پھر جنتیوں کے ساتھ کلام، جہنمیوں کے ساتھ کلام، اللہ تعالیٰ کئی ہیں اس طرح۔ پھر ایک حدیث یہ بھی لائے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، قیامت کے دن ہر ایک کے ساتھ کلام کرے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا درمیان میں، ترجمانی کرنے والا، یعنی بلا واسطہ، بالمشافہ کلام کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس کا کلام دور والے بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے۔ یہ بھی فرق ہے ایک مخلوق کے کلام اور اللہ کے کلام کے درمیان۔ مخلوق کا کلام ایسے نہیں ہوتا، مخلوق کا کلام وہ وہی ہوتا ہے جو قریب ہونا وہ سن سکتا ہے، دور سے وہ سنا نہیں جا سکتا۔
اللہ کا کلام جو ہے نا وہ سب برابر سنیں گے اس وقت۔ یہ اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے کلام کے اندر خطا کا امکان نہیں ہوتا، مخلوق کے کلام میں خطا کا امکان ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے کلام میں صاحب کے بول کے جو ہے نا کوئی لفظ نکالنا ہو، کوئی دوسرا نکلا، ایسے نہیں ہے۔ جس طرح مخلوق میں وہ بدل نہیں ہے، بدلے غلط۔ اللہ کا کلام پاک ہے اس سے۔ اللہ کے کلام کے اندر جو ہے نا کوئی سکم نہیں ہوتا، کمزوری نہیں ہوتی۔ مخلوق کے کلام میں ہو سکتی ہے کہ یہ کلام جو ہے نا کمزور ہو، اس کا بعد جو کہیں اٹل نہیں ہے، فائنل نہیں۔ اللہ کے کلام اٹل ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام وہ اس طرح اٹل ہوتا ہے کہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ترمیم کرنی پڑ جائے۔ اللہ کے کلام اس طرح اللہ کا کلام غیر متناہی ہے، مخلوق کا کلام متناہی ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور اللہ کے کلمات کلام کو لکھنا شروع ہو جائیں تو کلام نہیں لکھا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ختم ہو جائیں گی۔ یہ مخلوق کے لیے ایسے نہیں ہے۔ کتنے فرق ہیں یعنی اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان۔ پھر اللہ کا کلام بے مثل ہے، مخلوق کا کلام بے مثل نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اس کی مثل کوئی لا نہیں سکتا، بنا ہی نہیں سکتا۔ چیلنج ہے، بہت فرق ہے لفظی اللہ کا کلام۔ جب اللہ کلام کرتا ہے تو فرشتے اوپر سنتے ہیں، بلکہ آواز سے جو ہے نا ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں جبرائیل سے ماذا قال ربکم، وہ کہتے ہیں قال الحق، حق کہا ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ کا کلام حق ہی حق ہوتا ہے۔ مخلوق کا کلام یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا ہی حق ہو۔ نبی کا کلام حق ہے کیونکہ وہ وحی ہے، وہ بھی مانن اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا لا یخرج منہ الا الحق، کہ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو وحی تھی نا، وحی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی نا، حدیث بھی وحی ہے، مانن حدیث وحی ہے، قرآن لفظاً اور مانن وحی ہے، یہ فرق ہے۔ قرآنی وحی لفظاً اور مانن وحی ہے، حدیث جو ہے نا یہ لفظاً وحی نہیں ہے لیکن مانن وحی۔ اس اعتبار سے اس کو حق ہی کہا جائے گا، لا یخرج منہ الا الحق۔ اس لیے وحی کے علاوہ جو ہے نا بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ بھی متنبع کر دیتا تھا کہ آپ نے ایسے نہیں کہنا تھا، ایسے کہنا تھا۔ وہ چونکہ اپنا کلام ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، یہ کبھی کبھی ہے، کوئی یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی۔ کوئی شاذ و نادر مثالیں مل جاتی ہیں اس طرح کی۔ تو جتنا اف اللہ عنک لما اذنت لہم، دیکھیں نا لما اذنت لہم، اف اللہ عنک بھی ساتھ پہلے ہی سنا دیا تاکہ آپ کو حزن نہ پہنچ جائے۔ تو اس طرح کی بعض مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو اللہ کا کلام مخلوق کے کلام کی مثل نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کرنے کی کیفیت وہ ہم نہیں جانتے، سمجھ لگی نا۔ اس لیے یہ جو نفسی کلام ہے نا، یہ بڑا عقیدہ ایسا ہے، اس سے تو بعض اہل علم نے لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ اخرس ہونا لازم آتا ہے اس سے، کہ اللہ گنگا ہے، کہ اللہ بول نہیں سکتا۔ حالانکہ بولنا کمال ہے، کمال ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ جو بنی اسرائیل نے بچڑا بنایا تھا سامری نے، وہ کلام نہیں کرتا تھا ان کے ساتھ، الہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ اس کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ تو ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا، کلام ہی نہیں کرتا تو الہ بنا لیا ہے۔ اس سے کیا نکلتا ہے کہ جو کلام نہ کرے وہ الہ ہو نہیں سکتا، الہ نہیں ہو سکتا جو کلام ہی نہ کر سکے، الہ نہیں ہو سکتا جو بات ہی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تو الہ ہے پوری کائنات کا، ساری مخلوق کا الہ وہی ہے، وہ کلام بھی کرتا ہے۔ اللہ یہ سارا قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام لفظی ہے۔ قال لفظ نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کی رہنمائی کی گئی ہے،
اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ، ابھی تو رات تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے تو براہ راست بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ایک جہمی وہ کہا کرتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اس طرح کی آیتیں جو ہے نا میں اپنے ناخن سے کھرچ ہی دوں قرآن کی۔ یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کو پڑھتا تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، تحریف کر کے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، کہ موسیٰ نے کلام کیا تھا اللہ سے، اللہ نے کلام نہیں کیا تھا، لیکن موسیٰ کو فاعل بنا دیا، حالانکہ لفظ اللہ فاعل ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اس نے پڑھا کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، لفظ اللہ کو مفعول بنا دیا، موسیٰ کو فاعل بنا دیا، الٹ، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ نہیں کلام کرتا۔ تو ان کا رد لکھا اہل علم نے بہت زیادہ۔ یہ جہم بن صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم، جہمیہ تو اس کے شگرد کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا نا، جہم بن صفوان، جہمیہ فرقہ، تو اس کا استاد تھا جعد بن درہم۔ انہوں نے یہ عقائد نظریات جو ہے نا باطل نکالے تھے، لوگوں کے اندر عام کر دیے تھے۔ قصیدہ نونیہ کے اندر سب سے پہلے ان کا رد ہے یہ جہم بن صفوان و شیعتہ العلا جہد صفات الخالق الدیانی والابطل منہ السماوات العلا والعرش اخلو من الرحمن، یہ سب سے پہلے شعر ہیں۔ آگے پھر ان کے دوسرے عقائد نظریات جو ہے نا دوسری صفات کا جو انکار ہے، کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل نہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم نہیں بنایا، اس طرح جو ہے نا بہت سارے اس کے نظریات سب سے پہلے ابن قیم نے ذکر کیے ہیں قصیدہ نونیہ کے اندر، پھر ان کا رد بھی کیا ہے، ساتھ ساتھ دوسرے گروہوں کا بعد میں ذکر کیا ہے، جہمیہ کا رد پہلے کیا ہے۔ تو یہ صفات ہیں جن کی یہ طویلیں تفسیروں کے اندر ہیں، اس لیے میں نے یہ بیان کیا ہے آگے پتہ رہے آپ کو، جب کسی تفسیر کا مطالعہ کریں تو علی وجہ البصیرہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو عقائد کی کتابیں پڑھی ہونا، سلف کا منہج اچھی طرح پڑھا ہو، پھر پتہ چل جاتا ہے۔ فرق کی کتابیں پڑھ لے بندہ پھر بھی پتہ چل جاتا ہے جو فرق پر لکھی گئی ہیں، فرقے اور ان کے نظریات وغیرہ، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس وقت پرانے دور میں جو باطل فرقے تھے، یہ جو ظاہر ہوئے تھے تابعین کے دور میں، زیادہ تر یہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ تو فرق کی کتابیں پڑھیں تو اس وقت ان کے نظریات کا جو کہ پتہ چل جاتا ہے نا، پھر اس دور میں جو نظریات جن لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس نظریے کا حامل ہے آدمی، اس سے بندہ پھر ضلالت کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، یہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نہ پتہ ہو تو بندہ جو ہے نا پھر مبتلا ہو جاتا ہے، لاشعوری کے اندر بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے مبتلا۔ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح کی تفسیروں کا کوئی مطالعہ کرتا ہے نا اسی طرح کا ذہن بن جاتا ہے۔ اب دیکھو جو لوگ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا، سلف کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا ہے انہوں نے، وہ عموماً جو ہے نا یہ عقل پرست جو مفسرین ہیں نا، جو کل میں نے جس طرح تفصیل بتائی تھی، تو یہ عقل کو نقل پر مقدم کرنے والے ان کی تفاسیر کو جو پڑھتے ہیں نا ان کے ذہن اسی طرح ہی بن جاتے ہیں، وہ بھی آگے جب تفسیریں لکھتے ہیں نا وہی چیزیں جو ہے نا وہ داخل کر دیتے ہیں ان کے اندر، بیان نہیں۔ اس کے لیے یہ کتاب میں نے بتائی تھی کل، بر صغیر کے تفسیری ادب میں عقلیت پسندی، رجحانات و تفردات، یہ اچھی کتاب ہے، اس سے آپ کی کافی رہنمائی ہو سکتی ہے کہ عام معروف جو تفسیریں ہیں نا اردو کے اندر، ان میں کتنی یہ چیزیں ہیں جو خلفیت ہے، عقلیت پرستی، صحیح جو نقل ہے نا صحیح سندوں سے ثابت، بخاری مسلم کی روایتیں جن پر امت کا بھی اجماع ہے، ان کا بھی رد کر دیتے ہیں، یہ ان کا بھی رد کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ طویلی لوگ وہ بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، طویلی لوگ
اور اس طرح بہت سارا یہ چیز موجود ہے. یہ اعتزال جو ہے نا، یہ بدعت الاعتزال، یہ تفسیروں کے اندر، اس لیے سوچ سمجھ کے جو ہے نا تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ تفسیر کشاف یہ تو ہے ہی معتزلی تھا نا، تو بہت زیادہ اعتزال اس کے اندر اتنا ہے نا. امام ابن تیمیہ کا ایک قول میں نے کہیں پڑھا تھا، بڑی مدت ہو گئی ہے، کہ اتنا اعتزال ہے بریک بینی کے ساتھ کہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ موچنے سے نکالنے کی ضرورت ہے. جتنا بریک بال ہوتے ہیں نا جو موچنے سے وہ نکالے جاتے ہیں بدن سے، تو اتنا اعتزال ہے اس تفسیر کے اندر کہ موچنے سے نکالنے کی ضرورت ہے. عام بندے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. جو لفظ اس نے بولے ہوتے ہیں نا تفسیر کرتے کرتے، اصطلاحی لفظ ہوتے ہیں بسا اوقات. یہ بلاغت یا اس طرح کی یہ منطق فلسفہ وغیرہ یہ پڑھے ہوتے تھے یہ لوگ، وہ مصطلحات ادھر استعمال کر لیتے اور ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے اندر. وہ پڑھے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ نہیں پتہ چل سکتا، کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا. یہ اشعریوں کی تفسیروں میں بھی ایسے ہی ہے. ماتریدی جو انہوں نے لکھی ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے. یہ ایک دوسرے سے نقل بہت کرتے ہیں، لفظ عبارتیں وہ نقل کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تقابل کر کے پڑھیں تو فوراً پتہ چلتا ہے کہ اس تفسیر والے نے کس سے نقل کیا ہے، کس کی عبارت ہے، ہو بہو وہ لفظ. یہ بیضاوی تفسیر ہے، اس کے اندر کشاف سے بہت زیادہ نقل ہے. یہ درسی تفسیر ہے. یہ اشعری ہیں اور وہ معتزلی تھے. اشعریت اور ماتریدیت میں جو ہے نا اعتزال بہت ہے، اعتزال. لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم معتزلہ کے خلاف ہیں، یعنی ہم معتزلی نہیں ہیں، ہم ان کا رد کرتے ہیں. لیکن رد کرتے کرتے جو ہے نا وہ قول دونوں خطا ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے نا وہ اس کا رد کر رہا ہے، وہ اس کا رد کر رہا ہے، ہوتے دونوں خطا پر ہیں. یعنی تیسرا ایک موقف ہوتا ہے علیحدہ، وہ صحیح ہوتا ہے، وہ ذکری نہیں ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. سمجھ لگی نا؟ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. آپ کچھ وقفہ کر لیں.